السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، حالات حاضرہ میں علماء کا کردار، ہم اس عنوان پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 7 ہے۔ ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ علماء کو ہم نے 2 حصے میں تقسیم کیا ہے بنیادی طور پر، کہ علماء فارغ ہون۔ پہلے بات تو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ عالم کسے کہتے ہیں، پھر میں نے ایک صفاتی علماء اور ایک اصطلاحی علماء، تو اصطلاحی علماء کے بارے میں نے گفتگو کی، اور پھر صفاتی علماء سے مراد ہماری یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام فارغ ہونے کے بعد کیا کیا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں جو کام کرتے ہیں۔ بقیہ ایک طبقہ ایسا ہے جو تجارت کرنے لگتا ہے یا دنیاوی کسی مشغلے میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے اصطلاحی علماء کیا کریں وہ بات میں نے کی ہے۔ اور یہ صفاتی علماء کے بارے میں ہم نے بتایا کہ کچھ لوگ تحریر کرتے ہیں، یعنی مصنف ہوتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی۔ پھر ہم نے دوسری بات یہ کہ ایک بڑی تعداد علماء کی تقریر کرتی ہے، تو وہ تقریر میں حالات حاضرہ میں کس طریقے کی تقریریں کی جائے، اس پر جو ہماری سمجھ میں آئی بات وہ میں نے آپ سے کی۔ اور تیسری بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم نے کیا ہے پارٹ 6 میں، کہ علماء کی ایک بڑی تعداد تعلیم سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اب جب تعلیم کا ہم نام لیتے ہیں تو حقیقت میں تعلیم مدرسے میں بھی ہوتی ہے، مکتب میں بھی ہوتی ہے، تعلیم علماء جو ہے اسکول میں بھی دیتے ہیں، کالجز میں دیتے ہیں، ٹیوشن کے طور پہ دیتے ہیں، تو یہ مختلف انداز میں۔ تو اس میں سے ہم نے ایک گفتگو آپ کے سامنے کی تھی بہت مختصراً، کہ مکتب میں جو تعلیم دے رہے ہیں ان کو جو ہے کس طریقے سے اپنا جو ہے وہ ماڈل رول پلے کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ اب دوسرا جو بڑا تعلیم کا ادارہ ہے وہ مدارس ہے۔ مکتب تو وہ ہے جو مسجدوں میں چلتے ہیں، جہاں پہ بچوں کے کھانے پینے کا نظم نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے مدرسہ نہیں، مدرسہ لفظ ہے، کئی مرتبہ اس پر بات ہو چکی ہے کہ یہ جو مدرسہ ہم بولتے ہیں یہ صحیح لفظ نہیں ہے، لیکن زبان پر ایسا چڑھ گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی اصلاح نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو مدرسہ ہے اس میں علماء جو ہے ایک بڑی تعداد میں لگے ہوئے ہیں، تو کچھ لوگ بحیثیت محتمم کے ہیں اور کچھ جو ہے وہ بحیثیت مدرس کے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ حالات حاضرہ میں جو محتمم صاحب ہیں وہ محتمم صاحب کس طریقے کے ہونا چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہم محتمم کیوں بننا چاہتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد تو ایسی ہے کہ جو فارغ ہوتی ہے اور اپنے علاقے میں وہاں مدرسے نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہم جو ہے وہ مدرسہ کھول لیں۔ تو اگر واقعی میں اس علاقے میں مدرسے کی ضرورت ہے تب تو بہت اچھی بات ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری ضرورت مدرسہ ہے؟ اگر یہ بات ہے تو میری سمجھ سے مدرسہ کھولنا نہیں چاہیے۔ آج کل ہو یہی رہا ہے، جتنے مدارس بھارت میں کھل چکے ہیں، اگر یہ صحیح طریقے سے چلا لیے جائے اور ان کا نظم صحیح کر دیا جائے تو میری سمجھ سے مزید مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم کسی کے ماتحت اور انڈر میں رہنا نہیں چاہتے، لہذا ہم اپنے علاقے والوں کو بہت اچھے انداز میں مشورہ دیتے ہیں کہ مدرسہ جو ہے اس علاقے میں ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ہم جاب لیس ہیں، لہذا ہم کو جاب لگ جائے گی۔
تو اگر یہ مقصد ہے تو خدا کے واسطے جو ہے ایسے لوگ مدرسہ نہ کھولیں، محض اس وجہ سے کہ ہم محتمم بن جائیں گے۔ نمبر 2 کہ عوام کی ضرورت ہے یا ہماری ضرورت ہے، اس کو بنیاد بنائیں۔ نمبر 2 ایک بڑی تعداد محتمم ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں کو وراثت میں اہتمام مل گیا ہے، یعنی والد صاحب مدرسہ چلاتے تھے، لہذا صاحبزادے کو جو ہے وہ اہتمام مل گیا ہے۔ اگر واقعی میں وہ مخلص ہے بندہ جو وراثتاً، اور وہ اس کے اندر واقعی میں صلاحیت ہے، تو کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، ٹھیک اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وراثتاً والا عالم یہ سمجھتا ہے کہ محض ہمارے باپ کے محتمم ہونے کی وجہ سے ہم کو یہ اہتمام مل گیا ہے، تو پھر صحیح معنی میں اگر اس کے اندر خوف خدا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سے باصلاحیت آدمی کو لا کر کے اہتمام کی کرسی پر بیٹھال دے، اور خود جو ہے اس کے ماتحت ہو جائے، یا یہ کہ خود مدرس کی حیثیت سے اگر اس کے اندر اس لائن سے کی صلاحیت ہے تو درس و تدریس سے لگ جائے۔ لیکن یہ بات کہنا بہت آسان ہے، کرسی چھوڑنا سارا چکر ہی کرسی کا ہے، قصہ کرسی کا ہے، تو جس کی وجہ سے نتائج جو ہے وہ مدارس وہ نہیں دے پا رہے ہیں، کیونکہ اہتمام یا محتمم یا ناظم وہ لوگ بن گئے ہیں جو وراثتاً ہیں، صلاحیتاً نہیں ہیں۔ صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت سے مراد جو ہے، دیکھیں مدرسہ چلتا ہے 3 بنیاد پہ۔ اگر 3 چیزیں ہوتی ہیں تو مدرسہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے رہتے ہیں، اور مدرسہ وہ رول سوسائٹی میں پلے کرتا ہے جو حقیقت میں پلے کرنا چاہیے، یعنی وہ رول ادا کرتا ہے جو ایک مدرسے کا رول آنا چاہیے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کسی بھی ادارے، یعنی پرنسپل کو ادارہ چلانے کے لیے، کالج چلانے کے لیے، مدرسہ چلانے کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ کالج میں اگر وہ بھی 3 میں نہ ہوں تو بھی چل سکتا ہے، لیکن مدرسہ نہیں چلتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خلوص ہونا چاہیے۔ جب تک خلوص نہیں ہوتا ہے تب تک جو ہے نا یہ ادارے نہیں چلتے ہیں۔ نمبر 2 چلانے کے لیے ایڈمن صلاحیت ہونی چاہیے، تنظیمی مزاج، تنظیمی صلاحیت جس کو ایڈمن کہتے ہیں، یہ دوسری صفت ہونی چاہیے۔ اور تیسری صفت اس ادارے کے ذمہ دار اور محتمم ناظم پرنسپل کے اندر جو ہے وہ ایکیڈمک صلاحیت ہونی چاہیے، یعنی تعلیمی لحاظ سے اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں اگر وہ محسوس کرتا ہے تو چاہے وہ وراثتاً محتمم بنا ہے تو بھی قابل قدر ہے، اور اگر اس نے ادارہ نیا کھول کر کے بنایا ہے تو بھی قابل قدر ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس علاقے والوں کو مدرسے کی وہاں پہ ضرورت ہو، اور اگر محض اپنی پرابلم، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ادارہ کھولا جا رہا ہے تو میری سمجھ سے یہ عوام کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، اور عوام کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیٹنگ ہو رہی ہے، عوام کے پیسے کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر اس بات کی بھی ایک بڑی اچھی بات آپ کو یاد آ گئی، بتانا چاہتا ہوں کہ صلاحیت کا استعمال کرنا، یعنی ایک آدمی کے اندر صلاحیت ہے، یہ محتمم پرنسپل کے اندر ایک بڑا گن ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی صلاحیت، ایبلٹی، یوگیتا کو استعمال کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے علماء جو مدرس کی حیثیت سے موجود ہیں آپ کے ادارے میں، ان کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہیں، لیکن وہ صلاحیتیں ڈھکی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ قابل محتمم، قابل ایڈمن، قابل جو ہے پرنسپل وہ ہوتا ہے کہ جو ڈھکی ہوئی، چھپی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ محتمم کے اندر یہ صفت موجود ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے
اکیڈمک لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے تعلیم کو کے معیار کو، اسٹینڈرڈ کو بلند کرنے کے کیا طریقے آپ کو معلوم ہیں؟ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر اور ہمارے اندر موجود نہیں ہیں کہ تعلیمی معیار کو کیسے بلند کیا جائے، تو اس کا مطلب کہ آپ ایک روایتی محتمم تو ہیں، لیکن حقیقت میں حالات حاضرہ کو جس طریقے کا محتمم ناظم پرنسپل چاہیے وہ ہم نہیں ہیں۔ لہذا اس کا دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ تو تعلیمی معیار کو بلند کرنا، لوگوں کی صلاحیت کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہونا، اور اسی طریقے سے جو ہمارے کلیگ ہیں، جو ہمارا اسٹاف ہے، ان کے ساتھ آپ بحیثیت باس کے کس طریقے سے رہتے ہیں۔ آپ انچارج ہیں، آپ محتمم صاحب ہیں، کیونکہ جب تک یہ ایک خاندان جیسے رہتا ہے، اس طریقے سے اگر مدرسے کا ذمہ دار نہیں رہتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت گیپ پیدا ہو جاتا ہے ان کے کلیگ میں، یعنی اساتذہ میں اور ادارے کے ذمہ دار میں۔ یہ کیفیت جو ہے نا وہ مدرسے کو آگے بڑھانے سے روک دیتی ہے، اور اس میں صرف یہ کہ جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں محتمم ہوں اور میں اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھنے لگتا ہوں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا یہ بنیادی طور پر اگر ایک عالم حالات حاضرہ میں اگر اہتمام سنبھالتا ہے، ذمہ داری سنبھالتا ہے، تو اس کو ان بنیادی چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب عالم جو تعلیم مدرس ادارے میں دے رہا ہے، یعنی بحیثیت استاد کے، تو وہ بحیثیت استاد جو ہے اپنا رول کس طریقے سے پلے کرے، کس طریقے سے وہ بچوں کے ساتھ رہے، کس طریقے سے تعلیم دے۔ چند باتیں موٹی موٹی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق دے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو جو ہے کہ جو کتاب بھی آپ کو پڑھانی ہے، یا ادارے کے ذمہ دار نے جو کتاب بھی آپ کو دی ہے کہ آپ یہ کتاب پڑھائیے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کتاب کو ہم خود پہلے ہضم کر لیں۔ ہضم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اتنا زیادہ ہم اس کا مطالعہ کر لیں کہ اس کی ساری باتیں ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اگر ہم خود اس کتاب کو نہیں سمجھ پائے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم جو ہے نا، وہ یقینی بات ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ امانت داری نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ یہ خیانت ہوئی۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے، بنیادی چیز ہے کہ جو کتاب بھی ہم پڑھانے جا رہے ہیں، ہم اس کتاب کو پوری طور پر جو ہے وہ ہضم کر لیں، خوب اس کا مطالعہ ہو جائے۔ کم سے کم جو سبق پڑھانے ہیں ان سبقوں کے بارے میں ہماری یہ کیفیت ہو، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کلاس کو دلچسپ کیسے بنایا جائے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اب سوال یہ بھی ہے کہ ہماری کلاس بچوں میں دلچسپ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، جس دن آپ غیر حاضر ہوں اس وقت اگر بچے خوشیاں منائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی کلاس سے زیادہ دلچسپی، آپ کے پڑھانے سے زیادہ دلچسپی ان کو آپ کے نہ پڑھانے میں ہے، اس لیے آپ کی غیر حاضری پر وہ خوش ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ہم اساتذہ کو چاہیے کہ ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ گویا ہم کلاس کو دلچسپ نہیں بنا پا رہے ہیں۔ کلاس کو دلچسپ کیسے بنایا جائے؟ اب یہ ایک ٹاپک ہے، یہ پوری چونکہ تھیوری ہے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا کورس کیا ہی نہیں ہے ہم علماء کرام نے کہ ہاؤ ٹو ٹیچ، کہ بچوں کو پڑھایا کیسے جائے۔ کوئی ہمارے پاس ٹریننگ نہیں ہے، نہ TCH کی ٹریننگ ہے، نہ BEd ہے، نہ MAd ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہم قدرتی طور پر جو ہے گویا کہ استاد بن گئے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ اس میں سے 20 سے 25% کامیاب ہیں، اور 75% جو ہے، 75% میں 50% بس ایسے ہی ہے، اور 20% ایک دم ناکام ہے۔ سمجھے نہیں؟ تو یہ بیچ کا جو معاملہ ہے، 20 سے 25% جو کامیاب ہیں اور بقیہ 75% میں 2 حصے بٹے ہوئے ہیں۔ اسی لیے یہ مدارس کے نتائج عوام جس طریقے سے چاہتی ہے
उस तरीके से बरामद नहीं हो पा रहे हैं। तो क्लास को दिलचस्प कैसे बनाया जाए, इस पर आप नेट पर जा कर के देखें, अपने आप को अपडेट करें, तालीमी लिहाज से अपडेट करें। यह भी एक चीज़ होती है कि तरह एक ज़माने से हम एक किताब पढ़ा रहे हैं, और अगर हमारी किताब के पढ़ाने का अंदाज, क्योंकि एक एक आदमी 20-20 साल से किताब पढ़ा रहा है, कोई अपडेट नहीं हो पा रहा है। जो हमने पढ़ी है अपने उस्ताद से, उसी अंदाज में हम पढ़ा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा भी मैंने देखा है बात बड़े इदारे में कि हम अपने दादा की नोटबुक लेकर के बैठे, दादा ने जिस उस्ताद से पढ़ा था उसी उस्ताद से पोता भी पढ़ रहा है। अगर वो नोटबुक लेकर के कभी, हालांकि बहुत कम रेयर होता है लेकिन बात होता है, वो नोटबुक से जब वो देखते हैं तो उस्ताद ने जो 50 साल पहले जो बातें कही है वही बातें आज भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस्ताद जो है ना वो जामिद है, उसके अंदर अपडेट होने की सलाहियत नहीं है। हालांकि इल्म जो है ना वो जितना अपडेट होता है वो उतना फ़ायदेमंद होता है। लिहाजा उस्ताद को चाहिए कि वो अपने आप को अपडेट करें। इसी तरीके से छोटी क्लासों में, मदरसे में भी और मकतब में, दोनों में ये बात होनी चाहिए कि सुन्नतों को अमली ज़िंदगी में अमल करके जो है ना वो पेश किया जाए, उसके बहुत अच्छे नताइज बरामद होते हैं। मिसाल के तौर पर छोटे बच्चों को वज़ू करने का तरीका बताना है तो महीने में एक मरतबा कम से कम जो है आप वज़ू खाने लेकर के जाएं उस्ताद, और बच्चों के सामने बच्चों एक साथ सब लोग वज़ू करें और बताएं कि वज़ू कैसे किया जाता है। ये एक मरतबा अगर आप करा दें, 2-3 मरतबा पूरे साल में करा दें, तो इसको वज़ू करने का बेहतरीन तरीका मालूम हो जाएगा। ये जो किताबों में हम उनको रटा देते हैं वो ठीक है, मालूम हो जाता है, लेकिन हकीकत में जो गलतियां हैं वज़ू की, वो हमेशा पूरी ज़िंदगी बुढ़ापे तक वो करता रहेगा। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि अवाम में वज़ू में, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ ताकि बात अपनी समझा सकूँ। जब वज़ू के लिए हाथ धुलते हैं तो हाथ धुलने में पानी को ऐसे लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, 3 मरतबा जो है वो हाथ को जो है ना, दाहिने और बाएं हाथ दोनों हाथ को 3 मरतबा पानी लेकर के कोहनियों तक पहुंचाने का एक स्टाइल अपना बना रखा है। ये क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि अमली शक्ल में कभी भी उस आदमी को, जो कल बच्चा था, उस आदमी को अमली शक्ल में ये बताया नहीं जा सका है कि वज़ू कैसे किया जाए। लिहाजा छोटी क्लासों में हमको चाहिए कि सुन्नतें जो हम उनको दुआएं याद करा रहे हैं, मिसाल तौर पर खाना खाने की सुन्नतें, खाना कैसे खाया जाए। आप एक दिन खाना लेकर के बैठ जाए, दस्तरखान पे बैठ जाए, बैठ करके अपने साथ उन तलबा को खिलाएं कि खाना ऐसे शुरू होता है, खाने से पहले हाथ धुला जाता है, खाने के दरमियान में क्या होता है, सारी चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकली अमली शक्ल में उनको बताएं। मकतब वाले और मदरसे की निचली क्लास वाले, तो बताना ये चाहता हूँ कि वो सुन्नतें जिनको आप, मिसाल के तौर पर कपड़ा पहनने की सुन्नत है, कपड़ा पहनने की सुन्नत की दुआएं याद कराई जा रही हैं, कपड़ा पहना करके दिखलाया जाए, समझे नहीं, कुर्ता कैसे पहना जाता है, पैजामा कैसे पहना जाता है, वैसे तमाम चीज़ें वो जो हमारी अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको अमली शक्ल में अगर पेश किया जाए तो इंशाअल्लाह उसके बहुत अच्छे नताइज बरामद हो सकते हैं। इसी तरीके से जो ऊंची क्लासें पढ़ाते हैं उनको चाहिए कि वो मुदल्लल पढ़ाएं। मुदल्लल से मुराद क्या है कि ऐसे हवाले दे करके पढ़ाए जाएं कि वो हवाले के मोहताज ना हो। ये नहीं कि मसला ये दुर्रे मुख्तार में लिखा हुआ है, दुर्रे मुख्तार वाले ने कहाँ से लिखा है। अब जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, जिस हालात हाज़िरा से आपका गुजर हो रहा है, इसमें अब वो बातें एकदम नहीं चलने वाली हैं, क्योंकि लोग जो है ना वो छोटे छोटे लोग जिनको अलिफ बा भी नहीं मालूम है, वो भी जब सवाल करते हैं तो पूछते हैं कि मौलाना साहब कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दीजिए, आपने मुदल्लल पढ़ा ही नहीं है। लिहाजा नतीजा क्या निकलेगा कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा मुदल्लल जवाब नहीं दे सकता, और उसके जवाब न देने के नतीजे में या तो आपके मसलक पर तनकीद होती है,
آپ کے مسئلے پر تنقید ہوتی ہے کہ آپ غلط ہیں، اور وہ آدمی جو ہے نا وہ اپنے مسلک میں کنکریٹ بننے کے بجائے، اپنے دین پہ اس کو شرح صدر ہونے کے بجائے وہ کنفیوز ہوتا ہے بیچارہ. لہذا مدلل جو ہے وہ استاد پڑھانے کی گفتگو مطلب انداز اختیار کرے. اسی طریقے سے ہمارے اندر اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے اور طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو طالب علم کمزور ہے پڑھنے میں، وہ طالب علم کو کیسے اوپر اٹھایا جائے. یہ بڑی چیز ہے. یہ لوگوں جو ہم کمزور ہیں، ہم ان کو کمزور تر کرتے چلے جا رہے ہیں. کمزور کو اٹھانے کی فکر ہمارے اندر نہیں. کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. لہذا یہ معلوم کیا جائے کہ کمزور کو کیسے اوپر اٹھایا جائے کہ وہ کلاس کے لیول میں آ جائے. اور یہ سب کیا جا سکتا ہے. کیوں نہیں ہم کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کو نہ بتایا گیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہم نے ذہنی طور پر یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ بچہ کن ذہن ہے. آپ نے یہ کہہ کر کے کلاس میں، اپنے درس میں، کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، تم بے وقوف ہو، تمہارے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، اس قسم کے جملے بول کر کے ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ کن ذہن بنا دیا ہے. ورنہ حقیقت میں اس کے اندر ذہن موجود تھا، اس کے اندر صلاحیت تھی. ہم اس صلاحیت کے اوپر کی گرد کو جھاڑنے کی صلاحیت نہ رکھنے کی وجہ سے ہم نے اس بچے کو کن ذہن بنا دیا. لہذا اس بات کی بھی فکر مدرس کو ہونی چاہیے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے، تو یہ دیکھیں کہ آپ کی کلاس میں بچے کتنے کیوں سے اور کیسے سے سوال کرتے ہیں. اگر طالب علم کیوں سے سوال کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا درس صحیح جا رہا ہے. اور اگر کیوں سے سوال کرنے میں آپ کو غصہ آ رہا ہے، اندر سے آپ بتانا نہیں چاہتے، آپ یہ جواب دیتے ہیں تم بہت بدتمیز ہو، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، استاد کا احترام نہیں آتا، یہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے. جب آدمی کیوں کے سوال پہ ناراض ہو تو وہ اپنے بارے میں یہ جان لے کہ میرے اندر جو ہے نا اس مضمون کو پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس سبق کو پڑھانے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. ورنہ جو آدمی سبق کو خوب اچھی طریقے سے ہضم کر لیتا ہے استاد، اگر اس سے کیوں سے سوال کیا جاتا ہے تو طالب علم سے کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھی بات پوچھی. بہت کم لوگ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں. یہ باتیں اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اس سبق کو پڑھانے کی صلاحیت ہے. اور اگر ہم کو غصہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے پہ غصہ غلط کر رہے ہیں، طالب علم پر. اپنی صلاحیت کو اس پر سوالیہ نشان ہے، آپ اس کو حل کرنے کی فکر کریں. اسی طریقے سے یہ دیکھیں، ایسا میں نے شروع میں کہا کہ بچہ جو ہے وہ آپ کے عدم موجودگی میں آپ کے کلاس نہ آنے پر خوش ہوتا ہے. اگر خوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کلاس سے اس کو دلچسپی نہیں ہے. تو یہ بنیادی باتیں ہیں کہ جو ایک استاد کو دیکھنا چاہیے اور حالات حاضرہ میں اس قسم سے پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.